ونصلي على رسوله الكريم ما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الظالمين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما زلنا إلا المجرمون وما لنا من شافعين ولا صديق حميم ولو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ ابھی آپ نے سورہ شعراء کی آیت 83 سے 104 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین آیت 83، واجعل لی لسان صدق فی الآخرین آیت 84، واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم آیت 85، واغفر لأبی انہ کان من الضالین آیت 86، ولا تخزنی یوم یبعثون آیت 87، یوم لا ینفع مال ولا بنون آیت 88، الا من اتی اللہ بقلب سلیم آیت 89۔ ترجمہ: اے رب مجھے حکمت بخش اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما دے، اور میرا ذکر خیر بعد والوں میں بھی باقی رکھ، اور مجھے نعمتوں والی بہشت کے وارثوں میں سے بنا۔ میرے باپ کو معاف فرما، بلا شبہ وہ گمراہوں میں سے تھا، اور مجھے اس روز ذلیل نہ کر جس روز لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، جس دن مال و اولاد سے کام نہ نکلے گا، البتہ فائدہ اسی کو پہنچے گا جو عیبوں سے پاک دل لے کر آئے گا۔ یہ تھا ترجمہ سورہ شعراء کی آیت 83 سے 89 کا تفسیر۔ آیت 83، خلیل اللہ کی چند دعائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے دعا کی کہ اے رب مجھے حکم عطا فرما۔ حکم سے علم، عقل و سمجھ اور نبوت و حکمت مراد ہے۔ پھر دعا مانگی کہ مجھے نیک لوگوں میں دنیا اور آخرت میں شامل رکھ، جیسا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پچھلا کلمہ 3 بار یہ فرمایا کہ اے اللہ مجھے بلند رفقا میں شامل فرما۔ حدیث کی ایک دعا یہ بھی ہے کہ اے اللہ ہمیں مسلمان زندہ رکھ، مسلمان ہی مار، اور نیکیوں میں رسوائی اور تبدیلی کے بغیر شامل فرما۔ آیت 84-85، یعنی میرے بعد آنے والے لوگوں میں میرا ذکر خیر باقی رکھ کہ لوگ میرا ذکر خیر کرتے رہیں اور ہر بھلائی کے کام میں میری اقتداء کریں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا سورہ صافات کی آیت 108 سے 110 میں، ہم نے پچھلے لوگوں میں ان کا ذکر چھوڑ دیا کہ سب آپ پر سلام ہی بھیجتے ہیں، ہم مخلصوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ لسان صدق سے تعریف و توصیف مراد ہے
یعنی دنیا میں میرا ذکر خیر باقی رکھ، مجھ پر انعام فرما اور آخرت میں مجھے نعمتوں والی جنت کا وارث بنا۔ آیت 86۔ اے رب میرے گمراہ باپ کو بھی معاف فرما۔ یا یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جس کا ذکر پہلے کئی بار گزر چکا۔ قیامت کی رسوائی سے پناہ، یعنی مجھے قیامت کی رسوائی سے اس دن کی ذلت سے بچانا جس دن تمام اگلے پچھلے اور بڑے چھوٹے سب جمع ہوں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے باپ کو دیکھیں گے، اس کا منہ مارے ذلت کے غبار آلود ہوگا۔ دوسری روایت میں آپ دعا مانگیں گے کہ اے اللہ، تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ تو مجھے بعثت والے دن رسوا نہ فرمائے گا۔ حق تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے کافروں پر جنت حرام فرما دی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے دیکھ کر فرمائیں گے، کیا میں نے تجھ سے یہ نہ کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کر؟ وہ کہے گا، آج میں نافرمانی نہ کروں گا۔ پھر آپ دعا مانگیں گے اور فرمائیں گے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو رسوائی ہوگی کہ میرا باپ اللہ کی رحمت سے بہت دور ہے۔ حق تعالیٰ فرمائے گا، میں نے کافروں پر جنت حرام فرما دی ہے۔ پھر فرمائے گا کہ نیچے دیکھو۔ آپ نیچے دیکھیں گے تو ایک بجو پلیدی میں لتھڑا ہوا نظر آئے گا، پھر اس کے پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ آیت 88۔ قیامت کے دن فدیہ قبول نہ ہوگا، یعنی اس دن زمین بھر کر سونا بھی دیا جائے تو اللہ کے عذاب سے بچنا کاردار نہ، اور اگر فدیے میں بیٹوں کو اور تمام زمین والوں کو بھی دیا جائے تو بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اس روز ایمان، اخلاص، توحید اور شرک سے بیزاری ہی کام آئے گی۔ اسی وجہ سے اگلی آیت میں فرمایا، آیت 89، قلب سلیم کی تفسیر کہ جو قلب سلیم لے کر آئے گا اسی کی نجات ہوگی۔ بے عیب دل وہ ہے جس میں توحید ہو اور جو شرک سے محفوظ ہو اور تندرست ہو۔ ایسا دل مومن کا ہوتا ہے، کیونکہ کافروں کا اور منافقوں کے دل بیمار اور عیبدار ہوتے ہیں۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ آیت 90۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ۔ آیت 91۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ۔ آیت 92۔ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ۔ آیت 93۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ۔ آیت 94۔ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ۔ آیت 95۔ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ۔ آیت 96۔ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ آیت 97۔ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آیت 98۔ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ۔ آیت 99۔ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ۔ آیت 100۔ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ۔ آیت 101۔ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ آیت 102۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ۔ آیت 103۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ آیت 104۔ ترجمہ۔ اور جنت پارساؤں کے قریب لائی جائے گی اور گمراہوں کے لیے جہنم ظاہر کر دی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے وہ معبود کہاں ہیں جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا تمہاری طرف سے کچھ انتقام لے سکتے ہیں؟ پھر وہ اور تمام گمراہ جہنم میں اوپر تلے ڈال دیے جائیں گے، اور ابلیس کے تمام لشکر بھی یہ اس میں جھگڑتے ہوئے کہیں گے، اللہ کی قسم، یقیناً ہم کھلی غلطی پر تھے، جب کہ تم کو تمام جہانوں کے پروردگار کے برابر سمجھتے تھے۔ ہمیں تو انہی مجرموں نے گمراہ کیا تھا۔ اب ہمارا کوئی سفارشی بھی نہیں اور نہ کوئی گہرا دوست ہے۔ اگر ہمیں ایک بار پھر دنیا میں جانے کا موقع ملتا تو اب کہ ہم سچے مومن بن جاتے۔ بلا شبہ اس میں بھی بڑی عبرت ہے، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یقیناً آپ کا رب سب پر غالب و مہربان ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 90 سے 104 کا۔ تفسیر۔ تقوی والوں کے لیے جنت بنا سنوار کر لائی جائے گی۔
آیت 90۔ جنت کو بنا سنوار کر پوری آرائش کے ساتھ جنت والوں کے قریب لایا جائے گا کہ وہ اپنے اپنے جنت قدوں کا سیر ہو کر نظارہ کر لے۔ جنت والے متقی ہوں گے جو دنیا میں اس کے مشتاق و خواہش مند تھے اور اس کے لیے نیک عمل کرتے رہتے تھے۔ آیت 91 سے 94۔ گمراہوں کے سامنے جہنم ظاہر ہوگی، گمراہوں کے سامنے جہنم ظاہر کر دی جائے گی اور اس سے حجاب اٹھا لیا جائے گا، پھر اس سے ایک گردن نکلے گی جو ایسی خوفناک آواز سے گرجے گی جس سے کلیجے منہ کو آ جائیں گے۔ پھر جہنم والوں سے زجر و توبیخ کے طور پر کہا جائے گا، کہاں ہیں تمہارے چھوٹے معبود جن کی تم دنیا میں عبادت کیا کرتے تھے اور سچے معبود کو جو اللہ ہے چھوڑ بیٹھے تھے؟ کیا آج وہ تمہاری کچھ مدد کر سکتے ہیں اور تمہاری طرف سے کچھ انتقام و بدلہ لینے پر قادر ہیں؟ افسوس، آج ان میں سے کوئی بھی تمہارے کام نہ آئے گا، وہ تو اپنے آپ ہی کو اللہ کے عذاب سے نہ چھڑا سکے گا۔ جائے کا تمہارے کام آئے، تم اور تمہارے معبود جہنم کا ایندھن ہیں، سب ہی اس میں جھونک دیے جائیں گے۔ آج سب کے سب جہنم میں اوندھے لٹکا دیے جائیں گے اور سب اوپر تلے اس میں جھونک دیے جائیں گے، اور اول سے لے کر آخر تک تمام شیطانی لشکر بھی اسی میں دھکیل دیا جائے گا۔ وہاں یہ سب عابد و معبود آپس میں جھگڑیں گے اور کہیں گے، اللہ کی قسم ہم تو بڑی صاف اور کھلی گمراہی میں گرفتار تھے۔ آیت 97 اور 98۔ عابد و معبود کا جھگڑا۔ جب کہ ہم تم کو رب العالمین کے برابر سمجھتے تھے، کمزور سرفروں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع تھے، تو کیا تم ہم سے جہنم کے عذاب ہٹا سکتے ہو؟ پھر خود ہی اپنے آپ کو برا بھلا کہیں گے کہ اس قدر صاف اور واضح گمراہی میں ہم مبتلا تھے، پھر بھی افسوس ہماری آنکھیں نہیں کھلیں اور آرام سے سوتے ہی رہے۔ یعنی کتنی صاف گمراہی تھی کہ ہم تم کو رب العالمین کے برابر سمجھتے رہے، تمہاری باتوں کو اللہ کی باتوں کی طرح مانتے رہے اور تم کو اللہ کے ساتھ پوچھتے رہے۔ آیت 99 سے 102۔ ہمیں تو انہی مجرموں نے بہکایا تھا اور راہ سے بے راہ کر دیا تھا، ہمیں ان کاموں کی ترغیب انہی بدبختوں نے دی تھی، ہائے یہ اپنے ساتھ ہمیں بھی لے ڈوبے۔ افسوس، آج ہمارا کوئی سفارش کرنے والا بھی نہیں، یعنی کوئی فرشتہ بھی ہماری سفارش نہیں کر سکتا۔ جہنمی آپس میں کہیں گے، کیا ہمارے سفارشی ہیں جو ہماری سفارش کریں، یا ہم پھر دنیا میں لوٹا دیے جائیں تاکہ ان عملوں کے خلاف عمل کریں؟ یہاں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہائے افسوس، آج ہمارا کوئی سفارشی بھی نہیں کہ ہمیں اللہ کے عذاب سے چھڑا لے، اور نہ کوئی ہمدرد مخلص دوست ہی ہے کہ آج وہ کام آ جائے۔ اللہ کی قسم، وہ جانتے ہیں کہ نیک دوست ہی کام آ سکتا ہے اور نیک عزیز ہی سفارش کر سکتا ہے۔ کاش ہمارے لیے بھی ایک بار دنیا میں جانا ہو جائے، پھر مومن بن جائیں گے۔ اب یہ آرزو کریں گے کہ انہیں دنیا میں نیک عمل کرنے کے لیے بھیج دیا جائے اور وہ اللہ کی اطاعت و عبادت کریں، مگر اللہ کو معلوم ہے کہ اگر یہ پھر دنیا میں بھیج دیے جائیں تو پھر وہی کام کریں گے جن سے منع کیا گیا ہے، اور یہ جھوٹے ہیں۔ آیت 103 104۔ مناظر خلیل میں توحید کے دلائل۔ قوم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مناظرے میں اور توحید پر دلیلیں قائم کرنے میں اس بات پر صاف روشن اور واضح دلیل ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن پھر بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اور آپ کا رب یقیناً سب پر غالب ہے اور بڑا ہی مہربان ہے۔ یہ تھا سورہ شعراء کی آیت 83 سے 104 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وإیاکم بآیات الذکر الحکیم۔